بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان کھاریاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ کھاریاں کے شب و روز عنوان ہے ایس ایچ او فراست علی چھٹرا، بد کرداروں کے لیے خوف کی علامتیں۔ ساجد منیر کلیار کا تبادلہ ہو گیا اور میرا جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ ایم ایس بلال بن طارق تبدیل کر دیے گئے۔ ایم ایس ڈاکٹر محمد اکمل سر منڈھاتے ہی ان پر اولے پڑے، اور کھاریاں پریس کلب کے انتخابات۔ یہ عنوانات ہیں آج کے خبر کے۔ ہمارے ناظرین، ہمارے دیش پاکستان میں جب حکمرانی بدلتی ہے تو حکمران اپنی خواہشات کی تکمیل اور منمانیوں کے لیے سب سے پہلے اپنے علاقائی نمائندوں کی سفارشات پر انتظامیہ، پولیس اور سرکاری اسپتالوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ سابق حکومت کے برتی گئے ملازمین کی چھٹی کروا کر اپنے چاہنے والوں کو ملازمتیں دلواتے ہیں۔ محکمانہ تبادلے ہوا کرتے ہیں، لیکن من مرضی کے سیاسی تبادلوں میں صاحب کردار افسران کے تبادلے افسوسناک ہوا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کھاریاں میں ہوا۔ پولیس تھانہ صدر کے ایس ایچ او فراست علی چھٹرا تبدیل کر دیے گئے۔ حالانکہ سابق ایس ایچ او فراست علی چھٹرا معاشرتی بد کرداروں کے لیے تھانہ صدر کھاریاں میں خوف کی علامت تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار کو اسسٹنٹ کمشنر کا قلمدان سنبھالے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ ساجد منیر کلیار نے اپنی تعیناتی کے مختصر وقت میں وہ کام کیے جن پر جس قدر بھی ہم فخر کریں کم ہے۔ انہوں نے اپنے انتظامی کردار سے نہ صرف اپنے ماتحت عملے بلکہ سب ڈویژن کے صاحب کردار لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ سب ڈویژن کی معاشرتی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کرنے والے تھے، لیکن ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار سے 2 ہفتے پہلے ایک ملاقات میں کھاریاں شہر کے مسائل پر بات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میں اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی بحیثیت ایڈمنسٹریٹر بااختیار ہو گیا تو انشاءاللہ میونسپل کمیٹی کے حدود میں وسائل کی حد تک بنیادی مسائل کے حل کے لیے بہت کچھ کر سکوں گا۔ اب جب کہ حکومت پنجاب نے انہیں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اختیارات میں بااختیار کر دیا تو ان کو یاد دلانے کے لیے سوشل میڈیا پر میں نے خبر پوسٹ کی۔ خبر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی تو ایک دوست نے فون پر بتایا، بابا جی ساجد منیر کلیار کا تبادلہ ہو گیا ہے، اور یہ اطلاع سن کر میرا جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھاریاں کے وہ ایم ایس بلال بن طارق تبدیل کر دیے گئے جو پنجاب بھر میں کارکردگی کی بنیاد پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو 3ری پوزیشن پر لائے تھے۔ وہ علاقے کی پہچان میڈیکل آفیسر تھے۔ ٹی بی کے مریض انہیں ان کے دفتر میں دیکھ کر آدھی بیماری بھول جاتے تھے۔
صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے سبھی ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کے احساس سے سرفراز ہیں، لیکن سرجن ڈاکٹر علوی کی اپنی ایک پہچان تھی۔ وہ ڈیوٹی پر نہ ہونے کے باوجود ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ وہ صبح اور شام کی چہل قدمی بھی اسپتال کے حدود میں کیا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر ان کی مسکراہٹ ہی مریض کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ ان کی پروموشن ہو گئی اور وہ بھی تبدیل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر کنزا بلال کا وجود تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کالے پیلے یرکان اور ٹی بی کے مریضوں کا علاج تھا۔ ان کا طریقہ علاج ایک ماں کے مقام پر تھا۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو دوا وقت پر نہ کھانے اور پرہیز میں غفلت پر ڈانٹتی ہے، مریض سے یہی ان کی محبت تھی۔ ڈاکٹر کنزا بلال کے زیر علاج مریض صحت یاب ہونے لگے تو ان کا تبادلہ ہو گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے نئے ایم ایس ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے چارج سنبھال لیا ہے، لیکن سر منڈاتے ہی ان پر اولے پڑے۔ مقامی اخبار ہمارے درمیان کے چیف ایڈیٹر عمران خلجی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی کارکردگی سے مایوس کسی شہری کے کہنے پر لکھا ہے کہ سول اسپتال کھاریاں پنجاب میں تیسرے نمبر پر آنے کے باوجود عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ ڈاکٹر خوشگپیوں میں مصروف ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز مریض کو دور سے آتا دیکھ کر بغیر کسی تشخیص کے دوائی لکھ دیتے ہیں۔ اسپتال میں موجود دوائیاں مریضوں کو نہیں دی جاتی بلکہ انہیں ترخوا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سے متعلق اس خبر کی حقائق جاننے کے لیے ایم ایس محمد اکمل سے ملاقات کی غرض سے اسپتال گیا، لیکن آپ ہسپتال میں نہیں تھے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سے اس خبر کی حقائق جاننے کے لیے ایم ایس محمد اکمل سے ملاقات کی غرض سے اسپتال گیا، لیکن آپ ہسپتال میں نہیں تھے۔ دفتری نے بتایا کہ آپ گجرات میٹنگ میں شریک ہیں۔ نئے اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کے لیے ان کے آفس گیا، وہاں بھی معلوم ہوا صاحب میٹنگ کے لیے گجرات گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تحصیل افسران کے لیے تحصیل آفس بند کر کے ڈی سی آفس کے قریب ہی ان کے دفاتر بنا دیے جائیں اور ہم شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس گجرات جایا کریں؟ کم از کم ان سے ملاقات تو ہوا کرے گی، ان کی میٹنگ بھی ہوتی رہے گی، اور سب سے بڑی بات کہ کم پیٹرول کی بچت بھی ہوگی۔ آئے روز صبح دفاتر کھلتے ہی ڈی سی صاحب انہیں اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے بلا لیتے ہیں، اور ہم جیسے شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے دفاتر جاتے ہیں تو دفتری کہتے ہیں صاحب میٹنگ پر گجرات گئے ہیں۔ ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر میٹنگ کو 2 بجے کے بعد رکھ لیا کریں تو سائلین جو افسران اعلیٰ کے دفاتر میں آتے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوا کرے گی۔ اور ویسے بھی تو آپ سرکاری ملازم ہیں، 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، یہ میٹنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ڈی سی صاحب تک میری یہ بات پہنچ جائے اور وہ تحصیل افسران
کو ان کے دفاتر میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، السلام علیکم۔